وجود، کسی بھی وجود کے حقیقی ہونے کا تصور آئے گا کہ حقیقتاً کوئی شے موجود ہے، وہاں اللہ کے وجود مطلق میں کی نفی ہو جائے گی. وہی لاکھوں پیج پڑتے والی بات. بہرحال سائنس، ادب، فلسفہ یہ سب جبریت کی طرف لاتے ہیں، اور ہمارے جو کلامی نظریات تھے ان میں سے مرجیہ وہ ہے کہ جنہیں بس یہ کہ کسی عذاب ثواب کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی عذاب کا کوئی سوال ہی نہیں، امید ہی امید ہے، اس لیے کہ جب مجبور ہے تو سزا کائے کی دے گا. جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے جبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، سزا کا کوئی سوال نہیں. تو اگرچہ جبریہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا ہے جیسا کہ احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مرجیہ کا لفظ آیا ہے، تو ان کی بھی مذمت، ان کی بھی نفی کی گئی ہے. اب ان دونوں کے بین اہل سنت کا معتدل موقف کیا ہے، یہ آج الفاظ میں معین یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. انسان کو ارادے اور انتخاب کی آزادی حاصل ہے، یہ مذہب ہے جو آپ کو ایک ہستی اور شخصیت عطا کرتا ہے کہ آپ بھی کچھ ہیں. سائنس نفی کرتی ہے. وہ تو وہی لطیفہ وہ ملا نصر الدین کا کہ دو سیر قیمہ لے کر آئے تھے کہ ذرا کباب بنانا، اہلیہ کو دیا، خود چلے گئے کہیں کام باہر. اہلیہ کے کہیں اپنے میں کیسے رشتہ دار کو آ گئے، انہوں نے سب پکا پکو کے کھلا دیا. اب آئے ملا نصر الدین کہ بھائی وہ ذرا کباب بنا کے لاؤ، کہ وہ تو سب بلی کھا گئی، سارا کھا گئی، سب کھا گئی. بلی کو پکڑ کے تولا تو وہ بھی 2 سیر، کہ اگر یہ بلی ہے تو وہ کباب کہاں ہے، اور یہ اگر کباب ہے تو بلی کہاں ہے. اگر قدرت کاملہ محیطہ قاہر هو القاہر فوق عبادہ، صرف قادر نہیں ہے، قاہر. یہ بھی لفظ شاید گالی لگے آپ کو، معاذ اللہ. قل هو القادر فوق عبادہ، قل هو القاہر فوق عبادہ. وہ قادر ہی نہیں، قاہر ہے. اللہ کی ہستی قاہر، اس کے ساتھ کہاں رہ جائے گا ارادہ. تو واقعہ یہ ہے کہ مذہب اس بات کرتا نہیں، تم ہو، تمہارا ایک وجود ہے، تمہارا ایک آزادی ہے، چوائس ہے، تمہارا اپنا انتخاب ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، کتنا ہی کم ہو ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ مکلف اور جواب دہ ہے. اٹس رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل. اگر آزادی نہ ہو تو اکاؤنٹیبلٹی کا سوال نہیں، رسپانسبلٹی کا سوال نہیں. لیکن ایک جانب اس کے کسی بھی ارادے کا پورا ہونا بالکل یا اللہ کے اذن اور اس کی توفیق و تیسیر پر منحصر ہے. ارادہ آپ نے کیا، اس کا پورا ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ارادہ کر دینے کا اختیار آپ کو تھا. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ معلوم کتنے فیکٹرز ہوں گے. there's many a slip between the cup and the lip. ارادہ تو آپ نے کیا ہے، خارجی عوامل ہو سکتے ہیں، مادی عوامل ہو سکتے ہیں، کوئی شخص طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ پورا نہ ہونے دے، کوئی اور قوت ہے کہ جو رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور سب سے اوپر یہ کہ اللہ کا اذن نہیں، اللہ کی تیسیر نہیں، اللہ کی توفیق نہیں، تو یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. گویا انسان صرف کاسب اعمال ہے، خالق اعمال نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں کہ جو اہل سنت کے اعتبار سے بہت اہم ہے. کسب ہے کمائی، میں نے نیکی کا ارادہ کیا، بس میری کمائی ہو گئی. اب نیکی کا یہ ارادہ پورا ہو، یہ اللہ کے اذن پر، تیسیر پر، تائید پر، توفیق پر، حالات کی موافقت پر، عناصر کی موافقت پر، اور یہ عناصر یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، دار و مدار اس پر. تو اعمال کا خلق ہونا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. تم اپنے اعمال کے خالق نہیں، لیکن چونکہ اس میں ابتدائی ارادہ تمہارا تھا، ابتدائی جو ہے چوائس تمہارا تھا، کاسب ہو گئے، نیکی تم نے کما لی، یا بدی کا جو بھی ہے تمہارے اوپر وبال آ جائے. اور دوسری جانب انسان کے کسب کی جولان گاہ اس کی خلقت اور جبلت اور تعلیم و تربیت سے وجود میں آنے والے شاکرہ کے دائرے میں محدود ہے. یعنی آپ نے چوائس بھی کیا، اللہ کا اذن بھی آ گیا،
اس سب کے باوجود اللہ نے آپ کے گرد جو ایک شاکلہ بنا رکھا ہے، آپ اس سے نہیں نکل سکیں گے، وہ شاکلہ مستقل ہے۔ اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ ہم بیان کر چکا ہوں، یہ شاکلہ جبلت سے بنا ہے، یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان بھی معدنیات کے مانند ہے، جیسے سونے کی معدنیات، سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا، اور چاندی کی معدنیات ہے، کتنا ہی صاف کر لے سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی۔ اس اعتبار سے انسانوں کی بھی خلقت، یہ جس کو فارسی میں سرشت کہیں گے اور جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں جبلت کہیں گے، ما جبل علیہ، حدیث کے اندر بھی الفاظ یہ ہے ما جبل علیہ، اس پر جو ہے اس سے ایک شاکلہ وجود میں آ گیا ہے، اس کی بنا پر آپ جو محنت کریں گے اس کے نتائج نکل آئیں گے۔ لیکن اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے بہت اہم۔ ایک شخص نیکی کا ارادہ ہے، فرض کیجئے ٹنوں نیکی کما لی اس نے، ایک شخص نیکی کی ارادہ کر رہا ہے، شاید صرف ایک سیر نیکی کمائی، ہماری نگاہ ظاہر بین میں وہ ایک سیر بے حقیقت ہے ٹنوں کے مقابلے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو شاکلہ تھا اس کا، اس کے اعتبار سے یہ ایک سیر جو ہے وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے اندر رکاوٹیں اتنی تھیں، اس کی جبلت کے اندر خامیاں اتنی تھیں، اس کی سرشت کے اندر رکاوٹیں اتنی تھیں، struggling and struggling and struggling hard، تب کہیں جا کر وہ ایک سیر اس نے جو ہے وہ کمائی کی ہے نیکی کی۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کی جبلت میں، جس کی سرشت میں، جس کی خلقت میں آسانیاں تھیں، موجود تھیں، وہ ٹنوں بھی لے گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ کی میزان میں وہ ایک سیر ٹنوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی۔ یہ ہے نہایت پر امید بات۔ پہلا جو ہے وہ پر امید معاملہ کیا ہے کہ ہم ہیں، ہماری نفی نہیں ہے، میرا چوائس، میری مرضی، میری پسند، اس کو بھی اول دخل ہے۔ دوسرا، میری رسپانسبلٹی جو ہے اللہ کے ہاں وہ ان مقدار پر نہیں ہوگی، بلکہ میرے شاکلہ کے اعتبار سے مجھے ایسس کیا جائے۔ اس کو 5 مرتبہ، میں پچھلی مرتبہ وہ 5 آیات آپ کو سنا چکا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ رسپانسبل، اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے۔ اور اللہ کا یہ بڑا، یوں سمجھیے کہ سپر کمپیوٹر جو ہے، وہ سپریم کمپیوٹر اللہ کا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کا شاکلہ، اس میں کیا تھا، گیون کیا تھا، جینز کیا تھے، ماحول کے کیا اثرات ہوئے، اس سے شاکلہ کیا بنا، اب اس میں اس نے کیا کمائی کی۔ جیسے غزوہ تبوک کا وہ واقعہ ہے کہ بیچارے غریب مزدور انصاری صحابی نے وہ کچھ تھوڑی سی کھجوریں پیش کی لا کر چندے میں، ساری رات محنت کی کسی یہودی کے باغ میں، وہاں محنت کر کے آبیاری کی، باغ کی، اور جو صبح کو کھجوریں ملی کچھ، اس میں سے آدھی گھر والوں کو دے دی، یہ دن بھر کا راشن ہے، آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب وہاں جو ایک بہت بڑا لگا ہوا تھا ایک انبار، ہر طرح کا ساز و سامان آ رہا ہے، حضور نے کہا، حالانکہ منافقین نے استہزاء کیا، جی جی جی، ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیا کہنے ان کا جو ہے وہ زہر خند جس کو ہم کہتے ہیں، اور ان کا استہزاء کا انداز تھا۔ لیکن حضور نے فرمایا، ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی میزان میں یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آخری بات جو اس ایک شیٹ میں آئی ہے، ایمان بالقدر، جو ایمان کا جزو لازم ہے، یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، آج میں صرف اس کا ٹائٹل آپ کو دکھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات، وہ عظیم صفات کیا ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس میں آج میں ایک اضافہ کر کے لایا ہوں، هو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح مسلط۔ قاہر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قہر، قہر، چھایا۔ یہ نہ سمجھو کہ بگٹڑ چھوڑ دیا ہے تمہیں، معاذ اللہ، آزادی ضرور دی ہے، لیکن یو آر ود ان ہز کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات، علی کل شیء قدیر اور بکل شیء علیم کے لوازم و متضمنات کی تصدیق و توثیق ہونے کے اعتبار سے
ایمان باللہ کا لب لباب ہے۔ اب اس پر دوسری شیٹ لے آؤ بھائی، اس کا جو ٹائٹل ہے صرف دیکھ لیجئے، یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، حدیثیں جو اس میں ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایمان بالقدر، ایمان کا جزو لا ینفع، اور اس میں حدیث جبرائیل میں نے یہاں کوٹ کی ہوئی ہے جو ام السنہ ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اور یہاں نوٹ کیجئے، یہاں تومنہ کا لفظ حدیث میں اس ڈیفینیشن میں دوسری مرتبہ اسی کے ساتھ آیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تومنہ کی تکرار اس کی اہمیت کو ظاہر، اس کے خیر پر بھی اس کے شر۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ایمان کا جزو لازم، خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ جو بھی پھر وہ ایمان مفصل ہم نے یاد کیا تھا بچپن میں، خوش نصیب ہے وہ جنہیں بچپن میں یاد کرایا گیا، اور بہرحال ہینڈی کیپڈ ہے، میں بد نصیب تو نہیں کہتا، ہینڈی کیپڈ ہے وہ لوگ جنہیں بچپن میں یہ چیزیں یاد نہیں کرائی گئی۔ بہرحال جب بھی اس کی تلافی کرے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن اس پر بحث و تمہیز کی اجازت نہیں ہے، مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے، اتنا ہی الجھا ہوا ہے جتنا کہ وجود کا مسئلہ ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اور یہ مسئلہ لا ینحل، اس لیے کہ ایک وجود مطلق ہے، ایک وجود لامحدود ہے، ایک وجود محدود ہے، ایک حادث ہے، ایک ازلی ہے، ابدی ہے، دائم ہے، قائم ہے، ایک حادث ہے اور فانی ہے۔ کیا ریلیشن شپ ہے بٹوین دی ٹو؟ اسی طرح کا معاملہ، لیکن اس خیر ہی، اس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ میں نے شیٹس تیار کروا لی ہیں، یعنی جو مشکات المصابیح کتاب ہے اس میں جو 46 احادیث ہے اس باب میں، ان میں نے ایک کا اضافہ کیا ہے کہ جو باب العلم میں سے میں نے لی ہے، پھر ان کو میں نے مختلف تقسیم کر دیا ہے عنوانات کے اعتبار سے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جب خود میں نے پڑھنا شروع کیا، میں پچھلی مرتبہ بھی اعتراف کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ تو میں گم ہو کر رہ گیا، لیکن جب میں نے مختلف موضوعات کی احادیث کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا تو بات کھلتی چلی گئی۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بالکل سلجھ گئی، لیکن بہت حد تک ڈور سلجھ گئی، اور وہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک بھی منتقل کروں۔ تو ایمان بالقدر ایمان کا جزو لا ینفک ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ حدیث جبرائیل کے الفاظ ہیں، رواہ مسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس پر بحث و تمیز کی اجازت نہیں۔ عزمت علیکم، عزمت علیکم، حضور نے 2 مرتبہ فرمایا، یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر بحث و تمیز مانو، مراقبہ کرو گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی، ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے سوال کرو گے تب بھی مفید ہوگا، بحث و تمیز جن ہو اور رد و قضا کرو گے تو پھر یہ بات جو ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اچھا، یہاں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہمارے سورہ تغابن اور سورہ حدید کے درس میں یہ بات بہت وضاحت سے آ چکی ہے۔ دیکھیے، اس وقت ویژولائز کیجئے، بلکہ مجھے خیال ہوا میں اسی کے ساتھ وہ ایک ڈائیگرام بھی بنا کے لے آتا۔ آپ مجھے کو سامنے رکھیے، میں ایک انسان ہوں، مکلف ہوں اللہ کے ہاں، جواب دہ ہوں، رسپانسیبل ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں۔ کچھ چیزیں مجھ پر وارد ہوتی ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ اب نوٹ کرنا چاہیے کہ اس کے کچھ اسباب ہوں گے، مادی اسباب ہیں، یا کچھ اور لوگ ہیں، کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہا ہے، اس نے کام کیا ہے، کسی نے مجھے اٹھا کے پتھر دے مارا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ شے بالفعل مجھ پر نہیں وارد ہو سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لاکھ سارے اسباب و وسائل ہوں اور لاکھ ساری دنیا ہو، ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جان لے حضرت عبداللہ ابن عباس، اعلم ان الامت لو اجتمعت، کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر اس بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا۔
اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں، ان میں جو ہے فیصلہ کنش اذن رب ہے۔ تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ اس کی لائی ہوئی مصیبت آ گئی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آیا، وہ خیر ہو یا شر ہو، بالقدر خیر ہی و شر۔ بھلائی کسی نے کرنی چاہیے، اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے، اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے، یہ دنیا کا معاملہ ہو۔ اسی طرح کسی نے مجھے نقصان پہنچایا، میں قصاص لے سکتا ہوں، قانونی طور پر مجھے اس کا حق حاصل ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ اچھائی یا بھلائی مجھ تک نہیں آ سکتی تھی بغیر اذن رب۔ تو اذن رب شامل ہو گیا نا، تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ دوسری طرف میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا جو بھی ہے، یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا، اب اس میں ایک تو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا، ہزارہا عناصر ہوں گے کہ جو اس کے اندر انوالو ہوں گے، بہت سے مادی وسائل اس کے لیے درکار ہوں گے، اسباب نہ ہو جمع تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے؟ اسباب کرے جمع، خدا ہی کا یہ کام، یہ عزم تیرا۔ یہ مجھے الفاظ پھر یاد آ گئے وہی اکبر الہ آبادی کے، یہ میرے دروس میں اشعار بہت آئے ہیں، اب کچھ ذہن سے اوجل ہو گئے۔ یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، عزم تو ہے، عمل کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع خدا ہی کا ہے یہ کام، طالب ہو تو خدا سے تو دعا ہی کا ہے یہ کام۔ یہاں پر بھی ایک فیکٹر ابھی اکبر الہ آبادی کی نگاہ سے بھی اوجل ہے۔ دیکھیے میرا ایک عزم ہے، میرا ایک ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی مادی وسائل، کچھ لوگوں کا تعاون درکار ہے، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ چاہے گا تو آئے گا۔ پھر بالآخر کسی شے کا پورا ہو جانا آخری درجے میں پھر اللہ کے اذن کا طالب ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی ابن آدم کی حلق سے نیچے اترتا ہے، اب وہ سارا آپ نے اس کے لیے کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے اذن چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں۔ لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، قل حق، قل شکر، قل تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے۔ غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منسوب کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا۔ فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے، تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ غلطی ہو، خرابی ہو، اپنی طرح منسوب کرو، اور اگر کوئی خیر ہے اللہ۔ اب آئیے اگلا لوگ اس جو سیکشن ہے، شیٹ نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور قاہر بھی۔ یہ میں نے الفاظ آپ سے کہا تھا کہ آج میں یہ ایڈ کر کے لایا ہوں تاکہ بات اب کھل جائے، آج کوئی پہلو جو ہے میرے امکانی حد تک اس میں جو ہے مشتبہ اور خفی نہ رہ جائے۔ ہوا علی کل شیء قدیر، یہ تو بے شمار آیات مرتبہ آیا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ بھی 2 مرتبہ۔ لہذا انسان کو جو قدرت بھی حاصل ہے وہ محدود بھی ہے اور مستعار بھی ہے، یہ دونوں الفاظ نوٹ کیجئے۔ اب یہ جو شرک کی بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں اور اقسام الشرک، اللہ کا وجود ذاتی ہے، لامحدود ہے، قدیم ہے، ما سوا کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا، حادث ہے، محدود ہے۔ اسی طرح جو قدرت ہمارے پاس ہے
وہ ہماری اپنی نہیں ہے، عطائی ہے اللہ کی، اور لامحدود نہیں، محدود ہے، مستعار ہے، محدود ہے اور حادث ہے، اور اللہ کی قدرت و قہر کے تابع بھی ہے، اور انسان کی مطلق خود مختاری کا تصور بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ قدریہ کی نفی پر احادیث جو ہیں یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، یہ 5 6 7 8 9 حدیثیں جو ہیں یہ میں نے ایک علیحدہ جمع کر دیا ہے تینوں فصلوں میں سے نکال کر، جو اس تصور کی نفی کرتے ہیں، قدریہ ہم قادر جو چاہیں کریں، جو اس مغالطے میں ہے وہ تو در حقیقت بہت ہی بڑے گمراہ اور بہت ہی بڑے ایک سراب کسی کیفیت جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ اب آئیے تیسری شے جو ہم پڑھ چکے ہیں، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 84 آیت، اس کا پہلا ٹکڑا، یہ انتہائی اہم ہے، جو آج جس طرح نکھر کر آیا ہے اس سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شاکلہ، پیٹرن، آپ نے کوئی چیز ڈھالنی ہے کسی فولاد کی، کسی اور چیز کی، تو اس کے لیے لکڑی کا پہلے، جسے ہمارے مستری لوگ پاٹن کہتے ہیں، پاٹن بنا لو پہلے، تو پیٹرن بنتا ہے، تاکہ آپ نے لوہے کو پگھلایا، تانبے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو اسی کے مطابق اس کی شکل ہو جائے گی۔ شاکل، شکل دینے والا، تو اس کو جو فارم دینے والی شے ہے وہ اس کا فرما، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ فارم ہے نا، فرما، یہ فرما ہے جو اس کو فارم عطا کرے گا، یا یہ کہ یہ پیٹرن ہے، اس کے اندر ڈھلے گی جو شے اسی کے مطابق ہو جائے گی، وہ ہے شاکلہ۔ اور یہ شاکلہ جو ہے آج ہمیں معلوم ہے جینز کے حوالے سے، ابھی حال ہی میں چند روز پہلے کلوننگ کے موضوع پر ایک مذاکرہ سا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور میں اس میں سامع کی حیثیت سے گیا تھا، اور مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا، اور احساس ہوا یہ کہ جو میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو، حالانکہ مجھے پریکٹس نہیں کرنی تھی اور میڈیکل پروفیشن کو اس طرح اس کے علم میں تو تھا کہ مجھے پرسو کرنا ہی نہیں ہے، پھر بھی مجھے اس طرح سے کیوں گزارا؟ اگر میں اس میں سے نہ گزرا ہوتا تو یہ ساری بحثیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی، میں ان کو بالکل سمجھ نہ سکتا، لیکن چونکہ وہ بایولوجی اور اناٹومی اور فزیولوجی اور ایمبریولوجی اور یہ چیزیں پڑھی ہیں، سیل سٹرکچر پڑھا تھا، تو وہ چیز سمجھ میں آتی۔ لیکن آج وہ بات شاکلہ، ہر شخص کا ایک شاکلہ ہے، انڈیویجول شاکلہ اس کا، اور یہ شاکلہ بنیادی طور پر جبلت اور فطرت کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک فطرت ہے، اور فطرت کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود سے۔ ایک جبلت ہے، یا سرشت فارسی کا لفظ ہے، جبلت عربی کا لفظ ہے، لیکن عربی میں اس سرشت کے لیے صحیح لفظ ہے خلقت۔ خلقت ایک ہماری خلقت ہے، ایک ہماری فطرت ہے۔ خلقت اس آب و گل کی دنیا سے ہے، پانی اور مٹی کی دنیا سے آئی ہے، خلقت یہ یہاں سے آئی ہے، فطرت وہاں سے آئی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ 3 حدیثیں ہیں اس میں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اہم ترین حدیث یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَىٰ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ، اگر تم سنو کہ کسی انسان کی، تو اگر تمہیں یہ کوئی سنائے آ کر کے کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کسی شخص کی سرشت بدل گئی ہے تو کبھی نہ مان۔ یہ شاکلہ، اس شاکلہ کے لیے یہ 3 حدیثیں۔ اب آج جو لینا ہے جتنا بھی ہمارے لیے وقت ممکن ہو، تو وہ چوتھا اور آخری سیکشن ہے، اگرچہ اس کے 3 سب سیکشن ہیں۔ اس کا ٹائٹل نوٹ کیجئے، اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی، اور آنے واحد میں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کل کون و مکان اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط بھی۔ یہ بات اللہ کے علم کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے، کامل اور قدیم، اس کے ساتھ ہی کل کون و مکان کو محیط، یہ اس کے ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ اینڈ بریڈتھ، وہ ڈائمنشن ہو گئی کون و مکان۔ اور مکان میں پھر 3 آتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ان سب کو محیط ہے آنے واحد میں۔ لفظ آنے واحد ہے یہاں اہم ترین،
ہر لحظہ ہمیشہ سے اس کا علم کامل تھا، ہمیشہ سے اس کا علم کامل ہے، کہیں اس کی اور اس کا علم جو ہے اسی کو قرآن اور حدیث میں الکتاب سے بھی تعبیر کیا گیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی نہ اس زمین میں نہ تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دہ شے، کوئی ناخوشگوار شے، مگر وہ پہلے سے ایک کتاب میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اللہ باری ہے، یہ تین اسباب بھی آئے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ سورہ حشر کے آخر میں۔ الباری، الخالق، الباری، المصور، تین الفاظ، باری، خالق، مصور۔ باری کسی شے کو ظاہر کرنا، اور اس میں فلسفہ یہ ہے، اب یہ پھر علم کلام کی بحثیں ہو جائیں گی کہ دیکھیے کوئی شخص، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس کے دماغ میں پہلے ہیولا بلڈنگ کا بن جاتا ہے، تب وہ پینسل اٹھاتا ہے، اس کا سکیچ بناتا ہے۔ یہاں بن چکی ہے بلڈنگ، یہاں کانسیپٹ آ چکا ہے، دماغ میں ہے۔ اسی کو صور علمیہ کہتے ہیں اسلامی فلسفے میں۔ صور صورت کی جمع، علمی صورتیں جو اللہ کے علم کے اندر ہمیشہ سے تھی، میں ہمیشہ سے تھا اللہ کے علم میں۔ کیا ممکن ہے کہ علم الہی پر کوئی لحظہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں میں موجود نہ ہوں یا آپ موجود نہ ہو؟ ذرا کبھی اس کے تصور کریں گے، مراقبہ کریں گے تو بڑا یوفوریا ہو جائے گا ایک دم، پھر سبحانی معظم شانی بھی آپ کی زبان سے نکل سکتا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہوں، اس اعتبار سے میں خود بھی علمی اعتبار سے ہمیشہ سے موجود ہوں۔ ہاں، ایک وقت میں صرف اللہ کے علم میں تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ظاہر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ تخلیق ذہنی پہلے ہے، وہ تخلیق ذہن میں بن کی، علم الہی میں صور علمیہ کی شکل میں موجود تھی، اب باری برا اس کو ظاہر کیا، اس کو نمایاں کیا، وہ باہر آیا، اور اب اس کو تصویر کی شکل عطا کی گئی۔ یہ تصویہ اور تصویر ایک ہی لفظ ہے، خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کر غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ۔ اب ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے علم کے حوالے سے، اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے جو الجھتا ہے وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری اس کو نوٹ کیجئے، البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے قطعی ہے، پری نالج، جبر محض یعنی پری ڈیسٹینیشن، یہ فیٹلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹلزم، ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے، طے ہے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی نفی۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے، کوئی مستلزم نہیں ہے۔ پری نالج اور شے ہے، پری ڈیسٹینیشن اور شے۔ اس کے درمیان اگر آپ خطے امتیاز کھینچ دیں گے تو کبھی کوئی تشویش نہیں ہے، چاہے بحث میں الجھ جائیں، اگر کوئی آپ کو الجھائے، اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، وہ پھر الجھ جائے گی، جس سے سختی سے روک دیا، عدم تو علیکم عدم تو اب ہادہ امر تو عمل ہادہ اسے۔ دیکھیے نوٹ کیسے، الفاظ کیسے، کیا اس کام کے لیے بھیجا گیا؟ لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر اس میں یہ حد فاصل قائم کر دیا گیا، اللہ کا علم قدیم و قطعی یہ پری نالج ہے، لیکن یہ پری ڈیسٹینیشن یا فیٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مستلزم نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان رشتہ علیحدہ۔ اس کے حوالے سے آج کچھ حدیثیں پڑھیں گے، جتنی بھی آج پڑھی جا سکے۔ اس میں سے پہلی 10 حدیثیں تو ہیں کہ جو
مشکات شریف میں جو باب ہے ایمان بالقدر، اس کی جو فصل اول ہے، یعنی حدیثیں یا وہ بخاری کی ہیں یا مسلم کی ہیں یا ان سب دونوں میں موجود ہیں تو متفق علیہ۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، قال وكان عرشه على الماء، رواہ مسلم۔ یہ حدیث پھر بھی آئے گی بعد میں 16ویں نمبر پر، اگر ہم وہاں تک ہم پہنچ گئے تو، لیکن یہاں نوٹ کر لیں جو بھی نوٹ کر رہے ہوں کہ یہی مضمون اس میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مقادیر لکھ دی تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کو ابھی ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ جس کو متشابہات میں سے شمار کیا ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں جو بات سمجھنے کی ہے موجودہ سائنس کے اعتبار سے، سائنس جہاں تک ہمیں آج لے کر گئی ہے وہ بگ بینگ ہے، وہ سمجھتے ہیں بس دیٹ از the beginning of the creation. That is wrong. That is the second beginning of the second phase of the creation. The material world started with the Big Bang. اس سے پہلے spiritual world، عالم ارواح، عالم امر کہیں، عالم ارواح کہیں، جو کل کا کل نورانی تھا، ارواح انسانیہ، ارواح ملائکہ، ملائکہ تو خود ہے ہی مجسم ارواح، یہ موجود تھی اور وہ نورانی ہے۔ اس کے بعد بگ بینگ کا مرحلہ آیا، اس کے بعد میٹیریل ورلڈ، سماوات والارض جس کو قرآن کہتا ہے وہ ورلڈ آف میٹر۔ تو ورلڈ آف میٹر کی کریشن کے آغاز سے 50,000 سال قبل اس میٹر، ورلڈ آف میٹر کی ساری میٹیریلز اور اس کی کوانٹیٹیز اللہ نے معین کر دی تھی۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی قہاری، اس کا یہ منطقی تقاضا، اس کا علم محیط، وہ ڈیزائن پورا اس کا بن چکا ہوا تھا، تبھی تو اس نے بنایا ہے۔ اس کے اندر تمام مقادیر معین تھی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مقادیر کا لفظ جو ہم نے آج پہلی شیٹ جو آپ نے دیکھی تھی، مقدار قدر ہی سے بنا ہے، یہ اس میں اعلیٰ اور اس کی جمع مقادیر۔ دوسری حدیث، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس۔ ہر شے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے کے مطابق معین ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کسی کا عاجز ہو جانا۔ اب عجز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، عجز یہ ہے، بزدلی کو بھی عاجزی کہا جائے گا، آدمی کسی کام کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، وہ بھی یہ شاکلہ کا حصہ ہے، یہ اس کے جینز ہے، اس کے اندر آیا یہ سب کچھ۔ کوئی بہادر ہے، کسی میں تحور زیادہ ہے، کسی میں احتیاط پسندی زیادہ ہے، مصلحت کوشی زیادہ ہے، کوئی حساب کتاب سے چلنے والا ہے، جو کوئی جو ہے بکٹر دوڑنے والا، یہ چیزیں۔ حتی العجز والکیس، کیس کہتے ہیں ذہانت۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس، یہ باب، یہ اصل میں صفت مشبہ بن گیا، کیسن فعیل کے وزن پر، کیسن جس میں ذہانت، فطانت بہت ہو۔ اب یہ ذہانت کسی کی کتنی ہے؟ ذہانت نہیں بڑھ سکتی، شارپ کی جا سکتی ہے، آپ چھری کو تیز کر لیجئے، لیکن یہ کہ اس کا سائز تو وہی رہے گا، چھری تو وہی رہے گی، لیکن یہ کہ ذہانت کو آپ شارپن کر لیں یا ذہانت کو آپ بروئے کار لے آئیں، لیکن وہ جو بھی دی ہے اللہ نے وہ اتنی ہے، اس کے اندر اضافہ نہیں۔ یہ ان بلٹ چیزیں ہیں، گیون چیزیں ہیں انسان کے لیے، یہ اس کے شاکلہ کا جز ہے۔ تیسری حدیث، وعن ابی ہریرہ قال، اور یہ جو روایت تھی یہ بھی امام مسلم کی تھی اور تیسری بھی امام مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم اور موسیٰ کے درمیان ایک
محاجہ ہوا، بحث ہوئی. فحج آدم و موسیٰ، فحج، اور آدم جو ہے وہ موسیٰ پر غالب آ گئے. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ کہا، انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، خلقک اللہ بیدہ، آپ ہیں نا وہ آدم جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. ونفخ فیک من روحہ، اور پھر آپ نے اپنی روح میں سے پھونکا. واسجد لک ملائکتہ، اور سارے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا. واسکنک فی جنتہ ہی، اور پھر آپ کو اپنی جنت کے اندر اس نے مقام دیا اور وہاں ٹھہرایا. ثم اهبطت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر یہ آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے ہم انسانوں کو جو ہے زمین پہ اٹھا دے مارا، زمین پر اتروا دیا. گویا کہ الزام پروسیکیوشن کر رہے ہیں حضرت موسیٰ حضرت آدم. اللہ نے یہی احسانات آپ پر کیے اور آپ نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرا دیا. قال آدم، اب حضرت آدم کی باری آئی. انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ وہی موسیٰ ہیں نا جنہیں اللہ نے چنا رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ خاص ایک مقام تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا. وَآتَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر وہ آپ کو تختیاں دی تھیں جو سٹونی ٹیبلٹس، جس کے اندر ہر شے ہدایت کا پورا سامان موجود تھا. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ قرآن مجید میں ہے. اور آپ کو قریب کیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، کوہ طور پر بلایا، براہ راست مکالمہ کیا. فَبِكَمْ وَجَدتَّ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو تم نے کیا دیکھا، تورات میں کیا پڑھا کہ کائنات کی تخلیق سے کتنا عرصے پہلے اللہ نے تورات لکھ دی تھی. قال موسیٰ 40 عاما، تورات میں ہوگا کہیں کہ تورات اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 40 برس پہلے لکھ دی. قال آدم، پھر حضرت آدم نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ ہدایت سے عارضی طور پر وہ گویا کہ منحرف ہو گئے. قال نعم، موسیٰ نے کہا یہ تو میں نے پڑھی. قال فتلومنی علی ما عملت عملا كتبه الله على ان اعمله قبل ان يخلقني ب40 سنة، تو اب کیا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو اللہ نے لکھ دی تھی میری تخلیق سے بھی 40 برس قبل. اخلقہ ہے یہاں پر، اخلقہ، جبکہ میں پیدا کیا جاؤں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج آدم و موسیٰ، تو حضرت حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم جو ہے وہ بازی لے گئے حضرت موسیٰ پر. اب یہاں پہ جو لفظ میں چاہتا ہوں خاص طور پر نوٹ کر لیں، اس حدیث میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ذہنوں میں. وہ لفظ کتاب ہے، کتب، یہ کتاب ہے اللہ کا وہ علم قدیم. اس کو اسی کے حوالے سے، اسی دروازے سے اس حدیث میں داخل ہوں گے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر ادھر ادھر کہیں بھٹک جائیں گے تو پھر یہ کہ اس سے نکلنا نصیب نہیں ہو. لیکن یہ اللہ کا وہ علم قدیم ہے جو غلط نہیں. چوتھی حدیث، اچھا یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نووی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں. صادق ہیں سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے. اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شک میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہوں، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تو اس لیے ایمفیسائز کیا وہو الصادق المصدوق. وہ کیا بتایا حضور نے؟ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما،
تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے نطفتن، 40 یوما نطفتن، وَيَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم يكون مضغة مثل ذلك، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک سٹیج ہے، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی ہے، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے، وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے۔ انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، باربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب لہ، اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دیجیے، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر میں جا کر، شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نام اعمال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہوگی کہ جس کے اندر وہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہیں ان کی گرفت میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پہ درج کیا جائے۔ باربع کلمات فیکتب عملہ، یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا، یہ وہی علم ہے، اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا، واجلہ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہو جائے گی، یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہو جائے گا۔ ورزقہ، ملنا اسے کیا ہے، وشقی اور سعید، یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا، شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے، یا یہ کہ سعید ہوگا، صاحب سعادت، کامیاب۔ ثم ينفخ فیہ الروح، اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر نتھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے۔ ثم ينفخ فیہ، وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے ہوتا ہے۔ روح فطرت ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے، اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس، وہ اس فطرت کی بنا پر۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ
اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، اس کو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا علم الہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا اس کا ظہور ہوتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ سال 1.5 یا 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے، اس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کہی۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ کچھ نیکی کی طرف مائل، توبہ تلا کر کے پھر وہ کچھ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے نیک، بہت صالح، بہت اچھے، بہت محتاط، بہت متقی، لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں، اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی، جن سے یہ کہا سید مظفر حسین ندوی، اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے۔ وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں، اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں۔ مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، ان دونوں کے نہایت چہیتے شاگرد۔ بہرحال یہ اسی طرح کا فنومینن ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے، حتیٰ ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں۔ فیسبق علیہ الکتاب، لیکن وہ نوشتہ اللہ کا، وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا۔ فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلھا، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی، اسی مجموعے کے اندر، اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفق علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفق علیہ اس باب میں۔ پہلی 3 حدیثیں جو ہیں وہ 3 پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہم نے پہلے؟ 1 2 3، یہ چوتھی حدیث ہے اور یہ ہے متفق علیہ۔ باقی 3 کی 3 صرف صحیح مسلم کی تھی، اور بڑی عظیم حدیث ہے، بہت عظیم حدیث۔ ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی، ایک سرشتے خلقت ہے انسان، ایک فطرت ہے، اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے، وہ روح ہے۔ ثم ينفخ فيه الروح، روح تھا۔ اس سے پہلے 120 دن کا جو یہ جنین ہے، جو امبریو ہے، اور وہ لیونگ ہے، اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے، وہ تو پہلے دن سے ہے۔ سپرمیٹوزوان بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا، متحرک تھا، فعال تھا، اور اگر اوم تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شے تھی، لیونگ ایک آرگنزم ہے۔ لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا، وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے۔ وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات، ان دونوں سے مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ لیکن 120 دن کے بعد وہ مرحلہ آتا، اس سے پہلے خلقت ہے صرف، اور اس خلقت سے تعلق ہے ان 4 چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے۔ یہ ہے گیون چیزیں اس کے لیے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد جب روح پھونکی گئی، یہ روح وہ ہے کہ جو اس کا اپنا چوائس ہے۔ اب دیکھیے، اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے، اس کی روح سٹرگل کر رہی ہے شاکلہ کے اندر، شاکلہ سے باہر نکل نہیں سکتی۔ گریٹ ریزسٹنس اٹ ہیز ٹو اوور کم، کرتے یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سے کھا رہی ہے،
ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوپر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحان زیادہ تھا، لیکن اس کی اپنی چوائس بدی کی ہے، تو اسے سٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شقی تھا، اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر بدی کے رجحانات اس کی خلقت میں زیادہ تھے، گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹو زیادہ تھا، وہ کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ سٹرگل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے اس کو، دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے جو پہلے 10 سال پہلے کر رہا تھا، آج بھی وہی کر رہا ہے۔ انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے، کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی اس خلقت نے، اور شیطانی وساوس نے جو اس کو اور سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی he has not given up his struggle، اس کے اندر لگا رہا ہے یہاں تک کہ بالآخر کامیاب ہو گئے۔ لیکن دیکھنے والوں کو جو نظر آئے گا اس کے اعتبار سے حدیث نے بات کو واضح کر دیا، کوئی اشکال نہیں، الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کے درجے میں باقی نہیں ہے۔ اب آگے چلیے 5ویں حدیث ہے۔ وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد ليعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنہ ويعمل عمل اهل الجنہ وانه من اهل النار وانما الاعمال بالخواتیم۔ آخری فیصلہ ہوگا اس کے اس آخری وقت کا جو معاملہ ہے اس کے اعتبار سے۔ اب جو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ بھی متفقون علیہ۔ 6 حدیث وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازۃ صبی من الانصار۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور کو دعوت دی گئی، آپ سے درخواست کی گئی، انصار میں کسی بچے کا انتقال ہو گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں، پڑھائیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یعنی اب اس میں یوں سمجھیے کہ جو چیز امپلائڈ ہے، آپ خامخواہ یہ وقت لگائیں گے، جائیں گے، دعا کریں گے، آمد و رفت کی آپ کو مشقت جھیلنی پڑے گی، تو بالہذا یہ تو ایک بالکل ہی پاک وجود، کوئی اس نے برائی کمائی ہی نہیں، انفینسی میں یا چائلڈ ہوڈ میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو بالہذا عصفور من عصافر الجنہ لم یعمل السوء، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی، چلی گئی، اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں، ولم یدرک ہو، نہ اس نے کوئی برا عمل کیا، نہ برے عمل کے قریب پھٹکا، اس کا ادراک بھی نہیں، اسے ابھی بدی کا کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ فقال، اب حضور نے فرمایا او غیر ذالک یا عائشہ، اے عائشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بات اس کے برعکس ہو، ان اللہ خلق للجنت اہلا، دیکھو اللہ تعالی نے جو مخلوق پیدا کی ہے اپنے انجام کے اعتبار سے ان میں سے کچھ جو ہے وہ جنت کے لیے، خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، اگرچہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پیٹھوں میں صلب میں ہوتے ہیں، تب بھی ان کے بارے میں علم خداوندی میں کچھ طے ہے۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ۔ اسی طریقے سے چاہے ابھی کچھ لوگ اپنے والدین، اپنے آبا دادا کی ابھی پشت کے اندر ہی ہے، ابھی وہ باپ تک بھی منتقل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے علم ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کا کیا انجام ہے، یہ ہمارے علم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم خداوندی۔ ہمارا کام شریعت کا کیا ہے؟ مسلمان کا جنازہ ہے، جاؤ پڑھو، چاہے بچہ ہو، مشرک کا بچہ ہے اس کا آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے شریعت ہے، اور وہ ہے اس ظاہر کے اعتبار سے، حقیقت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ 7ویں حدیث وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ۔ قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل۔ حضرت علی سے اب یہ بڑی حکیمانہ یعنی حدیث ہے، حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا
ما منکم من احد، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھکانہ یا جنت میں یا دوزخ، یعنی اللہ کے علم میں طے، اللہ کے علم میں معلوم ہے، محنت کرو گے کوشش کرو گے، لیکن یہ کہ جو انجام ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کتاب میں، من قبل ان نبراہا، وہ تو اس علم میں الہی کی جو کتاب ہے، ام الکتاب، اس کتاب کے اندر سے جو بھی ہے وہ در حقیقت وہ اس کا ظہور ہوگا بالآخر۔ تو لوگوں نے کہا، قالوا یا رسول اللہ، اب یہ جو نتیجہ نکلتا ہے نوٹ کیجئے، افلا نتکل علی کتابنا ونضع العمل، تو کیا پھر ہم توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں اپنی کتاب پر، جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، پھر عمل چھوڑ دیں؟ یہ مشقت بھاگ دوڑ یہ وہ، اس کے لیے کائے کے لیے؟ قال اعملوا، نہیں، عمل کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو، امکانی حد تک کرو، فکل میسر لما خلق له، ہر شخص تدریجن اس کی تیسیر ہوتی چلی جائے گی، میسر، اس کو ذرا لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ ذرا ثقیل شکل میں بھی آگے آ رہا ہے 2 مرتبہ۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں تنگی کو، فلم عسر والیسر، جن حضرات نے بیعت کی ہے تنظیم اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے وہ ان الفاظ سے خوب واقف، فی العسر والیسر، اطاعت کریں گے عسر میں بھی یسر میں بھی۔ اب یسر سے باب تفعیل تیسیر، یسرا یوسر تیسیرن، کسی شے کو میسر کر دینا، آسان کر دینا، سہج سہج پہنچا دینا، جیسے کہ جو سورۃ اللیل ہے آخری پارے میں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آہستہ آہستہ ہم اسے اليسرا میں پہنچا دیں گے یا آہستہ آہستہ وہ العسرا میں پہنچ جائے۔ تو کل میسر لما خلق له، ہر ایک جو بھی اس کتاب کے اندر درج ہے اس کے مطابق اس کی تیسیر اور توفیق ہو جائے۔ اما من کان من اہل السعادۃ فسیسر لعمل السعادہ، تو جس کا اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سعادت کا ہے انجام، وہ سعادت کے لیے آسان کیا جائے گا، اس کے لیے سعادت اور نیکی کے راستے کھول دیے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ ہم اس حدیث میں پڑھ چکے ہیں متفق علیہ میں، یہ بھی لکھ دیا جاتا۔ تو فرمایا فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اب یہاں دیکھیے آیت جو کوٹ کی ہے آپ نے وہ بالکل وہی ہے، 4 شرطیں پہلے انسان پوری کرتا ہے، 3 کم سے کم 3 آتی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو شخص اعطا، جود، سخاوت، لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، پھر بچتا ہے، لوگوں کی دل شکنی سے بھی بچتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے، اور صدق بالحسنى، اور جو بھی سچی اور اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ 3 شرطیں پوری کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو سہج سہج مشکلات جو ہیں اس راستے کی آسان سے آسان کر دیں گے، دروازے کھولتے چلے جائیں گے، جیسے کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے راستے ان کے لیے کھولتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو آیات کا حوالہ دیا حضور نے اس حدیث کے اندر۔ 2 حدیثیں اس میں جو کہ ایمان بالقدر سے بظاہر متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال صاحب مشکات نے جمع کی ہے، اس میں درج کی ہے، اس میں بھی لفظ کتاب ہے جو نوٹ کرنے کا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب علی ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلک لا محالہ، حضور نے فرمایا کہ ہر ابن آدم پر اللہ تعالیٰ نے زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا ہے، لکھ دیا کہ یہ حصہ اس میں آئے گا، اس کے حصے میں پڑے گا، یہ علم خدا
تو وہ کیا ہے؟ وہ لا محالہ اس کا وہ حصہ اسے پہنچے گا. فزن العین النظر، زنا جس کو ہم معروف معنی میں زنا کہتے ہیں وہ نہ بھی ہو تو آنکھ کا بھی زنا ہے، نہ محرم کو دیکھنا. ایک مرتبہ کی نگاہ جو ہے وہ معاف ہے، دوسری مرتبہ کا دیکھنا وہ آنکھ کے زنا کے حکم میں ہے. وزن اللسان النطق، نا محرم سے گفتگو کرنا اور خامخواہ گفتگو کو طول دینا، اس میں لذت لینا، ضرورت کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، کراہت کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے، بس جتنی بات ضروری ہے اتنی ہی کی ہے، وہ بات اور ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملات مختلف اعتبار، وہ بھی زبان کا نطق کا دینا ہے. والنفس یتمنی وتشتہی، اور نفس کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ تمنا اس میں ابھرتی ہے کہ تکمیل ہو جائے اس عمل زنا کی، اور اس میں اشتہا ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے. والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اس کے بعد تو عمل جو ہے وہ یا اس کی توثیق اور تصدیق کر دیتا ہے یا اس کی تکذیب کر دیتا. متفق علیہ روایت. وفی روایت لمسلم، اور جو امام مسلم منفرد طور پر جو لائے ہیں روایت وہ یہ بھی ہے کہ قال كتب على ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلك لا محالہ، العینان زناہما النظر، والاذنان زناہما الاستماع، واللسان زناہ الکلام، والید زناہ البطش، والرجل زناہ القطع، والقلب یہوی ویتمنا ویصدق ذلك الفرج ویکذبہ. بہرحال اس کی بھی مزید ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بات مضمون وہی ہے. اب آئیے نویں حدیث. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلین من مزینۃ قالا، حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ بنو مزینہ کے دو شخص آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے بات کہی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویقدحون فیہ، کیا آپ کی رائے ہے یہ لوگ جو آج کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، قدح قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یہ آخری پارے میں جو آیت آئی ہے وہ قدح، مشقت جھیلنا. تو یہ جو انسان مشقت کرتا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اشیء قضی علیہ، کیا یہ کوئی ایسی شے ہے جو ان کے بارے میں پہلے سے طے شدہ ہے؟ وَمَضَى فِيهِمْ قَدَرٌ سَبَقَ، اور یہ کہ کوئی قدر جو ہے، تقدیر پہلے ہی سے طے پا چکی ہے ان کے بارے میں. او فیما یستقبلون بہ مما اتاہم بہ نبیہم وثبتت الحجۃ علیہم، یا یہ کہ جو بھی مستقبل میں آنے والا ہے، جن میں کہ کوئی نبی ان کے پاس کوئی پیغام لے کر آتا ہے، ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کا کیا آپس میں ربط اور تعلق ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا، لا بل شیء قضی علیہم ومضی فیہم والتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. حضور نے فرمایا، اور یہاں پر پھر میں کہوں گا کہ اس سے مراد صرف وہ علم الہی ہے کہ اس میں وہ شے طے شدہ ہے کہ کسی شخص کو کیا کرنا ہے، کیا کرے گا، لیکن اس سے اس کے آزاد ارادے اور اس کے چوائس کی نفی مطلق انفر کرنا درست نہیں. وعن ابی ہریرہ، 10ویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قلت یا رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی رجل شاب، میں ایک جوان شخص ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، نکاح کرنا، گھر گرہستی یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. وانا اخاف علی نفس العنت، اور مجھے اپنے بارے میں خوف ہے کہیں میرا قدم پھسل نہ جائے، کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھوں، آخر جوان انسان ہوں، جوان مرد ہوں، تو میری جو بھی طبیعت کا تقاضا ہے. ولا اجد ما اتزوج به النساء، میرے پاس تو کوئی وہ مال نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں. کانہ یستاذنہ فی الاختصار، اگرچہ وہ الفاظ تو حضرت ابو ہریرہ نے استعمال کیے، لیکن یہ کہ جو اندیا اس سے ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ وہ یہ اجازت چاہتے تھے کہ میں اپنی مردمی کو ختم کر دوں، خصی ہو جاؤں، میں اپنے اس تقاضے ہی کو ختم کر دوں. قال فسکت عنی،
تو حضرت حبور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضور خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، میں نے پھر وہی بات دہرائی. فسکت عنی، پھر بھی حضور خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے تیسری مرتبہ بات کہی، حضور فسکت عنی، پھر بھی خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، چوتھی مرتبہ جب میں نے یہ بات کہی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاقط فاقتص على ذلك او ذر، رواہ البخاری رحمہ اللہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضور نے فرمایا، ابو ذر، قلم خشک ہو چکا لکھ کر. وہی کتاب، وہ اگلی حدیث میں آ بھی رہا ہے. جو پہلی حدیث تھی، مقادیر لکھ دیے تھے اللہ نے 500 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے. جف القلم، قلم لکھ کر خشک ہو چکا. بما انت لاقط، جو بھی کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا. فاختص علی ذلک او ذر، اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہو جو کہنا چاہ رہے ہو وہ کرو یا نہ. یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ تم نے یہ قدم اٹھا بھی لیا تو کوئی اور پرورشن کسی اور نوعیت کی، کوئی اور خرابی، اگر وہی ہے تو صرف یہ کہ آنکھ ہی کا زنا کرتے رہو گے. اگر تم قابو نہیں کر سکتے اپنے اوپر، تو اگر تم نے وہ زنا کا وہ جو عمل ہے اس سے اپنے آپ کو معذور کر بھی لیا، تو آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، یہ چلتے رہیں گے. تو وہ سب مل کر بھی تو کچھ بہت بڑی شے بن سکتی ہے. تو اصل شے تو یہ کہ کنٹرول کرو. باقی جو ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. البتہ تمہارا حساب تمہارے اس اسٹرگل کے اوپر ہوگا جو تم نے کی. اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا موانع تھے، کیا مشکلات تھے، ظاہری تھے، خارجی تھے، باطنی تھے، داخلی تھے، کیا کیا رکاوٹیں تھیں، اور کسی شخص کے لیے پاک دامنی کے لیے کتنی سہولتیں تھیں. 4 بیویاں رکھتے ہوئے بھی اگر کسی نے زنا کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی شقاوت جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچ گئی کہ جس کے لیے کوئی اب عذر نہیں. لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جو ہے اس کا معاملہ کس درجے کے اندر، وہ کس ضیق نفس کے اندر مبتلا ہے، اسٹرگل کرتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے معاملہ طے کرے گا. 16ویں حدیث. اب یہ یہاں سے شروع ہو گیا اس کا جو فصل ثانی ہے، اس مشکات المصابیح کا، اس باب کی فصل ثانی. عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ما اکتب قال اکتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا. اب یہ دیکھیے، امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں اپنی جامع میں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، یعنی زیادہ معروف نہیں ہے، پہچان میں آنے والی نہیں ہے. غریب یہ حدیث کی اصطلاحات ہیں، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا. لے کیوں آئے سوچنے کی بات ہے. اس لیے کہ وہ پہلی جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں مضمون تو اسی کا ہے. پہلی حدیث اس لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ 16ویں حدیث بھی اسی موضوع کی ہوگی. عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مقادیر لکھ دی تھی. اب چونکہ اس حدیث نمبر 16 میں اگرچہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، مضمون تو وہی آ رہا ہے، لہذا اس کو لے آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا سند کے اعتبار سے یہ غریب ہے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا. اب اس قلم سے مراد کوئی مادی قلم نہیں ہے. ابھی مادی کائنات کی تو ابتدا ہی نہیں ہوئی. جیسے کہ ہم نہیں جانتے عرش کی حقیقت کیا ہے، کرسی کی حقیقت کیا ہے، قلم کی حقیقت کیا ہے. اس اعتبار سے یہ ان متشابہات میں شامل ہو. فقال له اکتب، اور اللہ نے حکم دیا لکھو. قال ما اکتب، قلم نے سوال کیا کہ میں کیا لکھوں. قال اکتب القدر، اب قدر لکھ دو، مقادیر لکھ دو. وہاں مقادیر کا لفظ آیا ہے، یہاں قدر کا لفظ آیا. اس کے سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے، مقادیر کے سمجھنے میں بات بالکل واضح تھی، اسی لیے میں نے شروع کی لغت کی بحث میں اس کو خاص طور پر نوٹ کروایا. اکتب القدر،
فکتبا تو اس نے لکھ دیا ما کان وما ہوا قائد الی ابد، جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ بھی لکھ دیا تھا اور جو کچھ ابد تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ وعن مسلم بن يسار رضی اللہ عنہ قال سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن هذه الآية وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الآية، یہ سورہ اعراف کی جو آیت ہے کہ یاد کرو جب کہ اے نبی آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ساری نسلیں نکال لی تھیں، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، وہ آیت اپنے ذہن میں لے آئیے۔ تو حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنها، میں نے سنا تھا کہ حضور سے بھی اسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، ان اللہ خلق آدم۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے الفاظ زیادہ مشکل ہیں، حدیث میں ان کو کی تسہیل ہو گئی ہے۔ وہاں الفاظ ہیں ذریت، گویا کہ آدم کی ذریت پہلے وجود میں آ گئی ہے، پھر ان کی پیٹھوں سے اللہ نے نسل آدم پوری نکالی ہے۔ یہاں حدیث نے اس کو واضح کر دیا، آسان کر دیا۔ ان اللہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر اللہ نے اپنے داہنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ پر مسح کیا، پھیرا اپنا ہاتھ۔ فاستخرج منہ ذریۃ، تو اس میں سے کچھ اولاد جو تھی ذریت آدم جو آنی ہے ابد تک، اس میں سے کچھ کو نکال دیا۔ فقال خلقت ہؤلاء للجنہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ جنت کے لیے، میں نے ان کو پیدا کیا جنت کے لیے۔ ثم مسح ظہرہ بیمینہ، ثم ظہر، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنها فقال ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظہرہ بیمینہ فاستخرج منہ ذریۃ فقال خلقت ہؤلاء للجنہ وبعمل اہل الجنہ یعملون، یہ اہل جنت ہی کیسے عمل کریں گے۔ ثم مسح ظہرہ فاستخرج منہ ذریۃ، پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور اولاد نکالی۔ فقال خلقت ہؤلاء للنار وبعمل اہل النار یعملون،